مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر رہا، ایک جماعت اگرچہ دعویٰ سب کا یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ہی مسلک میں ہے، سب کچھ ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کو نہیں برداشت کر رہی، ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں برداشت کر رہا، ایک ادارہ دوسرے ادارے کو نہیں برداشت کر رہا، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر اتنی یہ شدت کیوں آ گئی ہے کہ ہم منزل ہماری ایک ہی ہے، ہم دین کی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، راستہ اگرچہ الگ الگ ہے ہر ایک کا، لیکن اتنی سختی کیوں ہوتی ہے ہمارے اندر؟ ویسے تو یہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے اسباب بیان کیے نا وہ یہاں پر سارے لگتے ہیں، جی اور بالخصوص جو میرا تجربہ بھی ہوا اور میں نے دیکھا بھی بہت سے اس کے کہ اس میں جہاں پر انسان نفسیاتی طور پر دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کر سمجھتا کہ میں پیچھے رہ گیا، تو وہ اس کو زیر کرنے کے لیے پھر تعصبانہ انداز میں اس کے خلاف چلتا، برداشت نہیں کرتا ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ اور ایک اس سے پہلے جو وجہ پہلے بھی مذہبی مسلکی تعصب چلتا آ رہا ہے عرصے سے، اب اس میں زیادہ وہ ہو گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے مطالعہ نہیں ہے، معلومات بہت تنگ ہیں، بس وہ اتنا ہی ہے جو اپنے استاد سے سنا یا اپنے مسلک کو جتنا بنا لیا، بس ہم اتنے میں ہیں، اس سے آگے نکل کر نہیں دیکھا کہ کچھ اور بھی ہے، تو جب اور نہیں ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال کچھ اہل علم نے اس انداز سے بھی دی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پیٹ میں ہے تو وہ حرکت کرتا ہے گویا کہ وہ بھاگتا دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ساری دنیا یہ ہے، ساری دنیا اور جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے، فوراً رونا شروع کرتا ہے، اس کی آواز رونے کی آتی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا تو ساری وہ تھی، یہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں کہاں پہ آ گیا، وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات اگر اسلام میں یہ ہے کہ شیطان بھی اس کو چوکا لگاتا ہے، تو یہ بات ہے کہ جس نے صرف اتنے پہ ہی رکھا اپنے آپ کو، اپنی معلومات، اپنا نظریہ، اپنی سوچ صرف اتنی محدود ہے، تو وہ دوسرے کی بات دیکھ کر سن کر اس کے سامنے کچھ چیز اگر عمل آئے گا تو اس سے یہ ظاہر کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال ہم کہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر، ہم مسلمان ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہونی۔ برداشت کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ میں نے جو کرنا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ بھی اگر کشتی کو ڈیمیج کیا، کہا یہ کیوں کیا؟ اب پتہ نہیں تھا تو اعتراض کر دیا، ایسے ہی پتہ ہو تو نہیں۔ اور میں نے جو کہا کہ میرا تجربہ، ہم یہاں پر پہلے مرحلے میں جو یہاں پڑھتے رہے، پڑھا تو دیکھا کہ یہ اتنا ہی ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پھر آگے بڑی کتابوں میں پڑھا، بڑے مرحلے میں، پھر اس سے بڑھ کر پھر ہم نے کہا کہ جی یہ ایک فقہ ہے تو چاروں فقہ کو پڑھا، نہیں اس سے آگے بڑھ کر ہم نے جو ہے نا وہ 5ویں 7ویں فقہ بھی پڑھی، پھر ہم نے اس کے علاوہ وہ علماء ائمہ کرام اور فقہاء، مفسرین، محدثین، شارحین کہ جن کے یعنی کوئی مذاہب مشہور نہیں لیکن ان کے، تو پتہ چلا کہ بھئی ہر ایک کی بات یا اس کی سوچ یا نظریے یا فتوے کے پیچھے آخر اس کے پاس کوئی توجیہ ہے، کوئی دلیل ہے، جی آخر کیوں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے، ہم نے دیکھا بہت سے متعصب، متشدد، بڑے ہی سخت لوگ جب وہ اس مطالعے میں پڑے، پتہ چلا کہ اسباب یہ ہیں، دلائل یہ ہیں، ادھر بھی ہے تو ادھر بھی ہے، تو تھوڑے سے سمجھنے میں، توجیہ کرنے میں فرق ہے، تو ان کی وہ شدت کم ہو گئی۔ اگرچہ جس کو وہ صحیح سمجھا تو وہ بیان کر، لیکن بیان کرنے میں شدت ختم ہو گئی۔ آج مسلکی طور پر، دینی طور پر مذہبی جو منافرت اور شدت پسندی ہے، اس کا خاتمہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے چاروں کے چاروں ائمہ کہیں یا فقہا، ہمارے اسلاف، وہ جو مسلک ہے، یا ہم آج جو ہے اداروں کے طور پر، تحریکوں کے طور پر کام کر رہے ہیں،
ہر ایک اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی توجہ رکھتا ہے. اس کی غلطی ہے تو اس کو بیان کرنا ہے ادب اور حکمت سے. جی نہ یہ کہ اس کے سر پر ڈنڈا مار کر، نہ یہ کہ اس کو گالی دے کر، اس کا راستہ ایسے روک کر نہیں. قرآن نے تو خود کہا کہ بھئی ان کے بڑوں کو گالی نہ دو، بلکہ کہا کہ ان کو سمجھانا ادعو الی سبیل ربک الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت والموعظۃ الحسنہ، کہنا بھی ہے تو حسنہ، جی اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا. یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرو گے، اصلاح کرو گے تو وہ غلطی اچھائی میں آپ تبدیل نے ہو تو جائے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ علمی انداز سے اس تنگ نظری اور ان چیزوں کے حوالے سے بتا دیا. اس میں ایک چھوٹا سا وہ لطیفہ ٹائپ بات بھی ہے کہ مینڈک کا رات کو بچہ پیدا ہوا تو بارش پوری رات ہوتی رہی، تو صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ آج اتنی بارش ہوئی، اتنی کبھی زندگی میں اتنی بارش نہیں ہوئی. کیونکہ اس کی تو ہم زندگی اتنی ہی تھی. چند چیزیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو سارا علم بس آ گیا اور دوسرا جو ہے وہ تو جاہل ہے. یہ اور اور کہتے میں نے مطلب ہے کہ نہیں بتاتا، واقعات ایسے میرے اپنے ساتھ ایسے ہوئے کچھ لوگوں کے کہ جو ہے نا بھائی وہ نہیں، تو جب بتایا کہتے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم چونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں کسی نے کبھی بتایا نہیں، اس لیے ہم سے یہ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بلکہ ہمارے ہاں تو اس کو زیادہ متقی اور نیک سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کے بارے میں جتنی زیادہ تنگ نظری رکھتا ہو اور جتنے زیادہ فتوے دیتا ہو اور سختی کرتا ہو. ہم نے اپنا معاشرہ ماحول ایسا بنا، سوچ ایسی بنا لی نا کہ بھئی اچھا بندہ وہی ہے جو دوسرے کو ایسے کر کے رکھے. حالانکہ اچھا وہ ہے، نیک وہ ہے، صالح وہ ہے، اسلام میں اس بندے کی قدر ہے جس کا نظریہ زیادہ وسیع ہے لیکن وہ جو کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے. دیکھنا قرآن کو ہے، دیکھنا حدیث کو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہے، سیرت کو ہے. ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم ائمہ کو ماننے والے ہیں. ائمہ کا کوئی آپس میں جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. ہمارے اسلاف کا چاہے وہ کسی مسلک کے کسی امام کے پیروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے ان کی یہ بات اس کے پیچھے یہ لا جائے گا تو اس کی وہ اصلاح یا بیان کرنے. خاص طور پر یہاں مجھے بات یاد آ گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر موجود ہے کہ وہ کہتے کہ میں مناظرہ بھی کرتا ہوں، میں بحث و مباحثہ بھی کرتا ہوں، تو میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کی زبان سے حق نکلے تاکہ مجھے حق کا پتہ چل جائے، میں بھی اس میں سے مان لوں حاصل کروں، میں بھی جو ہے اس سے استفادہ کروں. یہ اصل نظریہ. وہ امام ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ مد مقابل بات کرتا ہے، میرے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ اچھی بات کہے تاکہ مجھے پتہ چلے. ایسا ہونا چاہیے کہ سنیں، اس پہ غور تو کریں.